حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ من احصاها، جس بندے نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نام سے بڑی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس امت کو تحفہ نہیں ملا، بلکہ اس سے قبل جناب نوح علیہ السلام کو بھی یہ تحفہ ملا۔ جب آپ نے کشتی تیار کر لی، جوڑا جوڑا جانور اس میں ہر چیز کا بٹھا دیا، تو جب چلنے کا حکم دیا تو جناب نوح علیہ السلام نے پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی، اتنا بڑا تخت دیا، بیک وقت 600 کرسیاں اس تخت پر لگائی جاتی تھی، اور اس تخت پر اس وقت کے عزت دار لوگ، علماء، اشراف تشریف فرما ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت کو اڑا لیتی۔ 7 ہدہد پرندہ ہوتا، جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہدہد اس پانی کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ جب ہدہد زمین کے نیچے پانی کو تلاش کر لیتا ہے، لیکن یہ شکار کی جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ اس کو اس وقت کیوں نہیں پتہ چلتا کہ شکاری میرا شکار کر رہا ہے؟ تو فرمایا، ان القدر اذا جاء حال دون البصر، جب انسان کی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو تدبیر کوئی کام نہیں آتی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آنکھوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ ہدہد غائب تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہاں چلا گیا، آج اس کی ضرورت ہے۔ تو ہدہد تھوڑی سی دیر کے بعد آیا اور ملکہ بلقیس کے بارے میں ساری خبر دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور ہدہد سے کہا، اپنی چونچ میں اس کو دبا اور ملکہ بلقیس تک اس خط کو پہنچا دے۔ جب وہ خط وہاں گرایا گیا، ملکہ بلقیس نے میری طرف باعزت خط گرایا گیا ہے، انہو من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کی گئی ہے۔ پیغام کیا دیا؟ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، سرکشی پر نہ اتر، فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جا۔ تو یہ تحفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلی امتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی پسند آئی، حضور پاک علیہ السلام کی امت کو بھی یہ تحفہ دے دیا۔ اب کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھو۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری کرتے، رکاب پر پاؤں رکھتے،
بسم اللہ کہتے، جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پھر 3 دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھتے، پھر 3 دفعہ الحمدللہ پڑھتے، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر شروع کرتے تو سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام ہم شروع کریں، اپنے کھانے سے لے کر انسان کی موت تک کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی کفالت میں تھے، سرکار نے ان کی پرورش کی۔ تو یہ کیا کرتے، جب حضور کھانا کھانے بیٹھتے تو یہ برتن کے مختلف جگہ سے کھانا کھاتے، تو سرکار اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، فرماتے یا غلام سم اللہ، یا غلام سم اللہ، اے غلام، اے بیٹے، اللہ کا نام لے، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھا۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی کیا بات ہے؟ ہر ایک کے لیے اس کا پیغام ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، بچی کے لیے، کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ پاک کا نام لو، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت وحشی بن حرب فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ حضور ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ۔ پہلا نمبر کیا کرنا ہے؟ اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ گھر کی جو فیملی ہے بکھر کر کھانا نہ کھائے، اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ۔ پھر فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ پاک کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ پھر ہوگا کیا؟ یبارک لکم فیہ، اللہ پاک تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دیں گے۔ کھانے میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ کھانا تھوڑا ہو لیکن سب کے لیے کافی ہو جائے، تو سرکار نے فرمایا کھانا پھر اکٹھا بیٹھ کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسی برکت اترے گی کہ اللہ پاک اس تھوڑے کھانے سے سب کو سیر فرما دے گی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ارشاد نقل کرتی ہیں، جب بھی کوئی تم میں سے کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، اگر کسی سے یہ اللہ پاک کا نام بھول جائے پھر اس کو جب یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم سب لوگوں کی عادت یہ تھی جب تک سرکار کھانا کھانا شروع نہ کر دیتے ہم اس وقت تک کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے تھے۔ ہوا ایسا کہ ایک بچی کھیلتی کودتی آئی اور اس نے کھانے کو لپکنے کی کوشش کی، سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، اس نے بھی کھانے کو لپکنے کی کوشش کی،
سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کیا، کہا کہ ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ تعالی، کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے۔ وہ کس طرح کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، اس شیطان نے سب سے پہلے اس بچی کو بھیجا کہ جاؤ تم بغیر بسم اللہ کے اس کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ کھانا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ سرکار نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، پھر ایک دیہاتی آیا، اس نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا، سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر سرکار اللہ پاک کی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی مع یدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ تھا، ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ تھا۔ ثم ذکر اسم اللہ، پھر اللہ پاک کا نام لیا گیا، وَأَكَلَ، پھر کھانا شروع کیا گیا۔ تو شیطان نے سب سے پہلے بچی کو بھیجا کہ وہ بغیر بسم اللہ کے اس کھانے میں اپنا ہاتھ ڈال دیں تو وہ کھانا میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ جب بچی، پھر ایک دیہاتی کو بھیجا گیا، وہ آیا، اس نے بھی بغیر بسم اللہ کے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے کی کوشش کی، تو سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اللہ پاک کی ذات کی قسم کھائی، اللہ پاک کی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میں نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو جب بھی ہم کھانا کھائیں، کھانا کھانے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے، آپ کے لیے شاید یہ معمولی بات ہو لیکن سرکار کی جب سنت سے محروم ہو جاتے آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی یہ مبارک سنتیں ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملا، اور اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے خزانے بھی اتر گئے۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ پاک کی طرف سے خاص اتنا بڑا تحفہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع پر اس کو سجا دیا ہے، جیسے تاج کو سجایا جاتا ہے سورت کے شروع میں، سوائے سورت توبہ کے۔ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا کہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی؟ سوال آ سکتا ہے، اور علمی سوال ہے، آنا بھی چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے۔ تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، سورہ انفال کی جو آخری آیات ہیں ان کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ ایک مستقل سورت ہے یا سورۃ الانفال کا ہی یہ حصہ ہے، کیونکہ سورتوں کے جو احکام ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان کے احکام آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سورتوں کی ترتیب دی ہے۔
تو انہوں نے بھی یہی ترتیب دی جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ سرکار پر جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی آپ اس کو لکھوا لیا کرتے تھے، لیکن جب سورت توبہ نازل ہوئی اس کے شروع میں سرکار نے نہ بسم اللہ لکھوائی اور نہ آج تک لکھی گئی ہے، اور نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کا نزول کیا ہے تا قیامت تک وہی ترتیب رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی روشن کتاب میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے لی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اس بندے کا وضو اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ لے۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اس شخص کا کامل وضو نہیں ہو سکتا جس بندہ نے وضو کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا۔ بہت سارے فقہاء کرام کا موقف تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہے ہی نہیں ہے، لیکن فقہ حنفیہ میں اس کو سنت لکھا ہے کہ جو بندہ وضو کرے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یہ سنت عمل ہے اور سرکار کی مبارک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنا کوئی بھی کام شروع کریں، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازماً پڑھیں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا تو سرکار سے میں نے کہا کہ حضور میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ آقا صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھو، اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سرکار نے جیسے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق میں نے اپنے درد والی تکلیف پر دم کیا، اسی وقت وہ درد غائب ہو گیا۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ صبح و شام کی دعاؤں میں سے ایک خاص دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ کے نام سے بڑھ کر نہیں ہے، زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اس بندہ کو تکلیف نہیں دے سکتی جس بندے نے اللہ پاک کا نام لیا ہو۔ کوئی بھی کام ہم شروع کریں، وضو کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے لیے پیغام ہے حادثات سے حفاظت رہے گی۔ تھوڑے کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا، کھانا تھوڑا سب کو نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اس سے میرا اکیلے کا بھی پیٹ نہ بھرے، لیکن وہی کھانا اگر پوری فیملی میں تقسیم کر دیا جائے، تمام اکٹھے ہو کر اس کھانے کو کھائیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، جب تم کھانے پر اکٹھے ہو گئے ہو فاذکروا اسم اللہ، اب اللہ پاک کا نام لو، یبارک لکم فیہ، اب اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اس کھانے پر اتار دی گئی ہیں۔ دیکھنے میں تھوڑا لگ رہا ہے لیکن اللہ پاک نے اتنی برکتیں اتار دی ہیں کہ سب ہی اسے
سیر ہو جائیں گے۔ آج کے بعد آپ عزم کریں انشاءاللہ العزیز کوئی بھی کام ہم شروع کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام سب سے پہلے لینا ہے۔ اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کے نام سے ہی تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ پاک کے نام سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس دھرتی پر جب تک کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ پاک کا نام ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سب سے عزت والا، اکرام والا اگر کسی کا نام ہے تو وہ اللہ پاک کی ذات کا نام ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ چاند سورج آسمان پہاڑ یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک کی ذات باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ دعا ہے رب کریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی